اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوست بنایا، گہرا دوست بنایا اللہ رب العالمین نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ایک یا دو دن کے بعد جو ماہ ذی الحج ہے، جو مشہور ہے قربانی کے حوالے سے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے زمین کے اوپر لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا تھا، اور یہ ان کا عمل اور اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی رضا میں اپنا بیٹا قربان کرنا، یہ ایسا عمل تھا اور ایسا فعل تھا کہ اس کی مثال اور اس کی نظیر ہمیں ملتی نہیں ہے، کہ جو انہوں نے جگرا اور جس جرت مندی سے اور جس جگرے سے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور چھری بھی چلا دی تھی۔ چھری بھی کیا کر دی تھی؟ ان کے گلے کے اوپر، حلق کے اوپر چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلا دی تھی، اور یہ ان کا ایسا اثار تھا، ایسی قربانی تھی، اور ان کا یہ ایسا عمل تھا کہ ہم اس عمل کا سوچے بھی تو ہم کانپنے لگ جاتے ہیں، اور ہم تصور سے ہی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اس تصور سے ہم کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور ہمارے اندر ہمت نہیں رہتی کہ اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر کیا کریں۔ لیکن کیا رتبہ ہے ابراہیم کا، کیا شان ہے ابراہیم کی، اور کیا مقام ہے جناب ابراہیم کا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اس بیٹے کو قربان کرنے کی بھی ٹھان لی، اور اپنی طرف سے چھری کیا کر دی۔ اور بیٹا وہ تھا جو بڑھاپے میں اللہ نے دیا تھا، بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، اور عام بیٹا بھی ہو نا، عام بیٹا تو وہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، اور یہ تو وہ بیٹا تھا جسے اللہ نے نبی بھی بنایا تھا، نبوت کے مقام پر فائز حضرت اسماعیل۔ اور یہ بیٹا جو حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، جس کی عادتیں بھی خوبصورت ہوں، بندے کو اس سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ لیکن جب اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی بات ہے تو پھر بیٹے بھی کیا کر دیے؟ ذبح۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یعنی شان ابراہیم علیہ السلام بحیثیت خلیل اللہ۔ آج کا میرا عنوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، گہرا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کا نام ہی ہے ابراہیم، اور آپ کے والد کا نام طارق تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے نا وہ بابل کے اندر ہوئی۔ بابل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بابل کا شہر تھا، اور اس میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور یہ بابل آج کا اس کا جدید جو نام ہے نا وہ عراق، بابل کو جدید نام میں، جدید جغرافیہ کے اعتبار سے عراق کہا جاتا ہے، اور عراق کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اور جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ عراق کا شہر تھا، اور اس کے اندر ہوئی تھی۔ اور سن 1922 کے اندر برطانیہ اور امریکہ کے آثار قدیمہ کی مشترکہ ٹیم نے وہاں جا کر کھدائی کی، اور وہ کھدائی چلتی رہی کئی دن تک، 7 سال چلی، اور اس میں اس شہر کے جناب وہ آثار نمودار ہوئے تھے، اس شہر کے، شہر اور کے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنانا ہو نا وہ شروع سے ہی امتیازی شان کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی عادتیں، اس کا رہن سہن، اس کا چلنا پھرنا، اس کی گفتگو وہ باقیوں سے جدا ہوتی ہے۔ جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنانا ہو، یا کوئی منصب عطا کرنا ہو، منصب نبوت عطا کرنا ہو، اس کی گفتگو ہی نرالی ہوتی ہے اور باقیوں سے مختلف ہوتی ہے، اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا ہے، اللہ کا یہ محبوب ہے۔ اس کی زبان کے اوپر اللہ کا نام ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جسے اللہ نے اپنا محبوب بنانا ہو۔
جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت نا وہ دور شہر سے دور ہوئی تھی. آپ کی والدہ نے ایک جگہ انتظام کیا تھا اور وہاں جا کر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گروتھ تھی نا، جو آپ کا بڑھنا تھا، ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی ولادت کے بعد جلدی جلدی بڑے ہو رہے تھے اور بڑھتے جا رہے تھے بڑھتے. اور تقریباً آپ کی امت جب 13-14 سال کی ہوئی نا، اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تو پیاری تھی، بڑی اچھی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور ماں کا بھی پیارا اور والد کا بھی کیا ہو گیا، پیارا ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے پہلی گفتگو اپنی والدہ سے کی. پہلی گفتگو کس نے کی؟ کس سے کی؟ اپنی والدہ سے کی. آپ کی والدہ آئی، آپ کی والدہ آپ سے ملی، تو آپ کی والدہ نے جب آپ کو پیار کیا نا، تو اپنی والدہ سے جناب ابراہیم پوچھنے لگے، اے اماں میرا رب کون ہے؟ ابھی 12-13 سال یا 14 سال عمر ہے جناب ابراہیم کی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہی خلیل اللہ نہیں بن گئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا، دوست ایسے ہی بنا لیا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر مقام پر آزمایا. اپنی جان کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، جان پیش کر دی. ابراہیم اولاد کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا. انشاءاللہ یہ میں سارا آپ کو بتاؤں گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے معاملے میں بھی اپنایا. ہر امتحان کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی؟ کامیابی حاصل کی. اللہ کی رضا کی خاطر خود کو قربان کرنے کی باری آئی، قربان. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر بیٹے کی قربانی کی باری آتی ہے تو بیٹا تو خلیل یوں ہی نہیں بن گئے تھے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا، نہ قربانیاں دی تھی. اور کوئی بھی مقام اور کوئی بھی منصب اور کوئی بھی کامیابی یاد رکھنا بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتی. بغیر قربانی کے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی. آپ سوئے رہیں، آپ کہ میں سویا رہوں اور تہجد کا ثواب نہیں مل جائے، نہیں. آپ سوئیں گے، پھر سونے کے بعد 3 بجے نیند کی قربانی دینی پڑے گی، تہجد پڑھیں گے تو پھر جا کے ثواب ملے گا، اور پھر ثواب ملے گا اللہ پاک بے شمار عطا کرے گا. تو ہر چیز کے لیے کیا ہوتی ہے؟ قربانی ہوتی ہے. اب یہی ہم قربانی جو جانور قربان کرتے ہیں، اپنا پیسہ ہی ہوتا ہے، پیسہ لگا کر جانور خریدتے ہیں. اب ہم اس کی قربانی کرتے ہیں. بیٹوں کی قربانی نہیں ہے، جانور کی قربانی ہے. بیٹا قربان نہیں کر رہے، جانور کی قربانی ہے. لیکن اللہ کا رحم اور اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم دیکھیں. میرے محبوب نے فرمایا کہ جب تم اپنے جانور کو قربان کرتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی نمود و نمائش نہ ہو، کسی کو دکھانا نہ ہو، صرف کیا ہو؟ اللہ کی رضا پیش نظر ہو، تو میرے محبوب نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے کہ تمہارے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے تمہارے. جانور کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر چھری چل گئی، اور چھری چلنے کے بعد اس جانور کے خون کا قطرہ جانور کے جسم سے جدا ہوا اور زمین پر پہنچا. کتنی دیر لگتی ہے؟ ایسی چھری چلتی ہے تو فٹافٹ فوراً سے قطرہ کیا ہوتا ہے؟ جسم سے جدا ہو کر زمین پر پہنچتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا کہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ بھی قربانی سے کیا ہوا؟ آپ نے پیسے کی قربانی دی. لیکن اس میں یاد رکھیں کبھی ریاکاری کا مظاہرہ نہ کریں، کبھی بھی، کبھی نمود و نمائش. شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہمارا پیسہ بھی لگوا دے اور ریاکاری میں بھی ہمیں مبتلا کر دے. بس 1-2 بندوں کی واہ کی خاطر پتہ نہیں ہم کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. اور میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے قربانی کے جو جانور ہیں نا، وہ کل تمہارے لیے پل صراط کے اوپر سواری بن کر چلیں گے، سواری بن کر چلیں گے. اور پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پر چلنا دشوار ہے. اور جو جانور تم نے اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیا ہوگا نا، وہ تمہاری قبر کے سرانے کھڑا ہوگا، قبر کے سرانے کھڑا ہوگا. جیسے تم نکلو گے تم دیکھو گے سواری پوچھو کون؟ کہ میں تیری وہی سواری ہوں جو تم نے اللہ کے نام پر قربان کیا تھا، مجھے قربانی کی تھی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ انہیں یعنی رب سے مراد انہیں میرا پالنے والا کون ہے؟ انہیں والدہ نے کہا تیرے پالنے والی میں ہوں،
میں تیری پالنے والی ہوں۔ جناب ابراہیم کو تسلی نہ ہوئی۔ تسلی کیوں؟ اس لیے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن میں ہی ماں باپ کیا ہو جاتے ہیں؟ رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے سارے کے ماں باپ۔ لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بعض کا ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، باپ بھی نہیں ہے اور ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہو جاتے ہیں؟ بچے پل جاتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ کاروبار کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی پالنے والا تو زندہ ہوتا ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا۔ حقیقی پالنے والا کون ہے جی؟ رب ہے۔ ماں باپ چلے بھی جائیں، بچہ پل کیسے جاتا ہے؟ اس لیے پل جاتا ہے کہ رب موجود ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ماں کہنے لگی میں تیری ماں ہوں، رب تیرا ہوں۔ ابراہیم کہنے لگے کہ رب نہیں، ایسا نہیں ہو۔ پوچھا ماں اگر تو میری رب ہے تو بتا تیرا رب کون ہے؟ کہنے تیرا باپ۔ پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ماں سے پوچھا عمر کتنی ہے؟ 13 سال عمر ہے۔ ابراہیم پوچھتے ہیں ماں اگر میرا رب تو، تیرا رب میرا باپ، تو میرے رب کا پھر میرے باپ کا رب کون ہوا؟ اب ماں کو جواب نہیں آیا۔ ماں بھاگی والد کے پاس ہی، ابراہیم کے والد کے بعد تارو کے پاس آ کر کہنے لگی میں آپ کو بات بتاؤں؟ پوچھا کیا؟ کہنے لگی جس بچے کے بارے میں مشہور ہے نا، بچہ آ کر پوری دنیا کے دین کو بدل دے گا، کوئی اور بچہ نہیں ہے، وہی بچہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ وہ بچہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وہی بچہ ہے جو دین کو کیا کر دے گا؟ تبدیل کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چچا، پتہ ہے آپ کو یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے، آزر اور تارخ۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، باپ نہیں ہیں۔ بعض اوقات عرب کے اندر باپ کے نام پر باپ کو، چاچا کو بھی اب کہا جاتا ہے، ابو کہا جاتا ہے چاچا کو بھی۔ تو قرآن مجید نے وہی اسلوب لی ہے، اسی طریقے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو باپ کہا ہے، حالانکہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، چچا ہے۔ اور پھر ابراہیم کے باپ کا نام، والد کا نام تارخ ہے۔ تارخ ہے حضرت تو چچا بت بناتا تھا۔ اگر ہم یہ فرق نہ بیان کریں کہ آزر ابراہیم کا چچا ہے، تارخ ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، اگر یہ فرق بیان نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا معاذ اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ بت پرست تھے، نہیں، حالانکہ تارخ بت پرست نہیں تھے۔ آزر بت بناتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے بچپن کے اندر کہ جاؤ بت لے کر بیچنے جاؤ، وہ آپ نے سنا، وہ سارا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام بت کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں اور اس کو گھسیٹتے ہیں اور گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لے لو اور لوگوں یہ بت لے لو، جانو نہ تمہاری سنتا ہے، نہ تمہاری مدد کرتا ہے، نہ تمہیں نفع دیتا ہے، نہ تمہیں نقصان دیتا ہے، نہ تمہاری حاجت پوری کرتا ہے، نہ تمہاری تمنا پوری کرتا ہے، نہ تمہیں بچے دیتا ہے، نہ تمہیں اولاد دیتا ہے، نہ کاروبار میں ترقی دیتا ہے، لے لو، کس نے لینا ہے؟ اب کس نے خریدنا تھا؟ چچا نے دیکھا یہ کیا کر رہا ہے، اور پھر راستے میں کہیں پر گندے پانی کا کوئی نالا آتا ہے یا پانی رکا ہوتا ہے، وہ گھسیٹا نا ابراہیم نے بت کو۔ اب بت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تجھے پیاس تو لگی ہوگی۔ اب ابراہیم یہ کہہ کر بت کو کھینچتے ہیں اس گڑھے کے اندر جس میں پانی ڈبو دیتا ہے، کہہ رہا پیلے پانی۔ آزر دیکھتا ہے، آزر ہے، کہہ رہا یہ کیا کر رہا ہے، اس طریقے سے کون لے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں چچا میں صحیح کہہ رہا ہوں، نہ یہ نفع دیتے ہیں یا نہ نقصان دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب اگلی بات، حضرت نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے؟ کہنا میں یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرا رب ایک ہی معبود ہے، وہی حقدار ہے، وہی مستحق ہے، اور بندے کو چاہیے اگر جھکنا ہے تو اسی رب کے سامنے جھکنا ہے جو گھر میں بھی تیری سنتا ہے، باہر بھی تیری سنتا ہے، غاروں میں بھی تیری سنتا ہے، پہاڑوں میں بھی تیری سنتا ہے، اور جب تو پکارے، رات کو پکارے، دن کو پکارے، جب پکارے وہ سنتا ہے۔ آزر کہنے لگا تیرے پاس دلیل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے چچا کیا دلیل لینی ہے؟ دلیل تو جون سی کہے گا وہی میں دوں گا۔ آزر کہنے لگا جس بت کو تو نے ذلیل کیا ہے نا وہی بت تیری گواہی دے گا، حالانکہ بت، ابھی ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہیں بولتے، یہ نقصان نفع نقصان نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب اللہ کے نبی کی بات آئے تو پھر اللہ کا نبی ان کو بھی بلوا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
بت کو وہ آزر کہنے لگا گواہی کیا ہے؟ یہ بت جس کو تو نے گھسیٹا، جس کی تو نے بےزتی کی، یہ تیرے حق میں گواہی دے دے میں مان لوں گا۔ ابراہیم نے کہا اللہ کا نبی اللہ مختار بناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت کو کہا، کہنے لگے او تو میرے چاچا کے سامنے میری گواہی دیتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ بت فٹافٹ بولا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ فوراً گواہی دی، چاچا کی آنکھیں کھل گئی۔ او یار میں تو اس کو بناتا، بھئی میں نے بنایا ہے نا، میرے ہاتھ میں اس کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوتا، اور میں صدیوں سے بنا رہا ہوں، میں کب سے بنا رہا ہوں اس کو، لیکن آج تک نہیں بولا، آج تک نہیں بولا میں نے بنایا، مجھے نہیں پتا یہ بولتا ہے۔ لیکن میرے بھتیجے نے بنا دیا۔ اندر تالا لگا ہوا تھا، اندر کیا تھا؟ تالا۔ یاد رکھے، ایک بات یاد رکھنا، اللہ جسے ہدایت دیتا نا ہدایت اس سے آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو کیا کر دیا جی؟ بت سے کہلوا دیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، بت نے کہہ دیا۔ اب آزر کو کیا چاہیے تھا؟ مان لیتا نا، کہہ دیتا نا کہ میں بت بناتا رہا، بت نہیں بولا، میرا بنایا ہوا میرا کہنا کبھی نہیں مانا، اور تو نے بلوا دیا، تو نے لا الہ پڑھوا دیا، اس کا مطلب تو کوئی اور نہیں، اللہ نے واقع تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مان جاتا نا۔ لیکن تالے لگے ہوئے تھے، مہریں لگی ہوئی تھیں، کہنے لگا بجائے ماننے کے کہنے لگا ابراہیم تو جادو بھی سیکھ گیا، تو بہت بڑا جادوگر بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چاچا تیرا کوئی حل نہیں ہے، بت بھی بول پڑا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔